سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7، سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو اور وہ اپنے راز آپس میں گوش در گوش کہیں، چپکے چپکے ایک دوسرے کو اپنے راز بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں، اپنے مشورے پر، اپنی خفیہ گفتگو پر کسی کو مطلع نہ کریں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو، الا هو رابعهم، تو چوتھا اللہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے اور ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور 5 کی سرگوشی ہو، 5 افراد مل کر آپس میں چپکے چپکے بات کریں، الا هو سادسهم، تو چھٹا وہ ہے، یعنی اللہ تعالی انہیں دیکھ رہا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، یعنی 5 اور 3 سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ کی، الا هو معهم اینما کانوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ 3 افراد ہوں، 5 افراد ہوں، یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں۔ هو معهم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان کے ساتھ ہے۔ ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع کیا گیا تھا، جنہیں برا مشورہ اور بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ وہی کام کرتے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات ہے اور اس سے مسلمانوں کو رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کی نسبت قتل یا شکست کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہیں۔ ان مسلمانوں کے دل میں خیال آتا کہ شاید انہیں ان مسلمانوں کی خبر پہنچی ہوگی جو جہاد میں گئے، شاید مسلمان جو جہاد میں گئے وہ شہید ہو گئے یا انہیں شکست ہو گئی، اور یہ اسی کے متعلق باتیں بناتے اور اشارے کرتے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے۔ جب یہ حرکات منافقین کی بہت زیادہ ہوئیں
اور مسلمانوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایتیں کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں برا مشورہ کرنے سے منع فرمایا گیا تھا؟ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپس میں وہ گناہ اور حد سے بڑھنے، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری فریب کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان میں ایک دوسرے کو رائے دیتے تھے کہ رسول کی نافرمانی کرو، آپس میں یہ مشورہ کرتے تھے اس بات کا، ایک دوسرے کو وہ یہ سبق پڑھاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے آپ کے اعزاز میں نہ کہے۔ یعنی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے السلام علیک، سام موت کو کہتے ہیں، السلام علیکم، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی بعض لوگ سلام کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم، تو سام جو ہے یہ موت کو کہتے ہیں، تو السلام علیکم یا السلام علیکم کے معنی ہے تجھ پر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں علیکم فرما دیتے، جس کے معنی ہے تم پر ہو۔ تو یہاں ان کے اس انداز کی مذمت کی گئی۔